چین مخالف اور سی پیک مخالف حملوں میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث رہی ہے، لیکن بہرحال سیکیورٹی کی ذمہ داری پاکستان کی ہے، اور اس قسم کا واقعہ اگر ہو جاتا ہے تو وہ سیکیورٹی فیلئر ہی قرار پاتا ہے، اور پاکستان کے لیے یہ یقیناً ایک امبیرسمنٹ کی بات ہے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے محترم مشاہد حسین سید ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیئرمین سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع۔ بہت بہت شکریہ مشاہد صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہائی سیریس واقعہ ہے، آج پاکستان نے بالآخر تسلیم کیا ہے کہ یہ ایک ٹیرر انسیڈنٹ ہے، ٹیرر اسٹرائک تھی۔ سیریس امپلیکیشنز ہیں اس کے نا سر؟ السلام علیکم جی کامران صاحب، اور آپ کے ویورز کو بڑا السلام علیکم۔ اور میں سمجھتا ہوں، میں اتفاق کرتا ہوں آپ سے کہ یہ سی پیک پر جب سے سی پیک شروع ہوا ہے 8 سال پہلے، یہ سب سے سنگین اور سب سے خوفناک حملہ ہے جو پاک چین دوستی کے دشمن ہیں ان کی طرف سے، اور یہ انہوں نے کامیابی سے کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے کچھ ہمارے سیکیورٹی کے انتظامات یا ہمارے انٹیلیجنس کے انتظامات یا ہمارا اوور آل سسٹم جو ہے، جس میں ہم نے ایک اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن تیار کی ہے، سارا انتظامات بھی کیے ہیں، اس میں ایک کوتاہی ہے کہ وہ دہشت گرد کامیاب ہوئے۔ کوئی شک نہیں کہ میرے خیال میں کہ اس کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ تو ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی را ہوگی، کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا انہوں نے ڈوسیئر بھی دیا ہمیں فارن منسٹری نے پچھلے چند ماہ پہلے، جس میں کہا گیا تھا کہ ہندوستان کی ریاستی دہشت گردی کے حوالے سے 87 ٹریننگ کیمپس بنائے ہیں را نے پاکستان کے خلاف کارروائی کے لیے، 66 افغانستان میں اور 21 ہندوستان میں۔ تو اس حوالے سے ایشو یہ ہے کہ یہ کہاں ناکامی ہوئی، کیوں نہیں ایس او پیز فالو کیے گئے، اور اتنے دور دراز علاقے میں اگر چینی جا رہے تھے اپنے ایک سی پیک پروجیکٹ میں تو ان کی حفاظت کا مکمل انتظام کیوں نہیں کیا گیا؟ لگتا ہے کہ جو دہشت گرد ہیں وہ خاصے ہوشیار ہو گئے ہیں، خاصے سوفسٹیکیٹڈ ہو گئے ہیں کہ وہی دہشت گرد۔ ہمیں بہرحال یہ کہنا پڑے گا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ مقابلہ ہے، را ہمارے خلاف ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ بہت پوری قوت سے وہ ہمارے اور اعلانیہ اس کے خلاف ہے، لیکن دوسری جانب ہم نے بھی چین کے ان منصوبوں کو، چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے باقاعدہ یہ ذمہ داری پاک فوج نے لی ہے، اور اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک ڈویژن کام کر رہا ہے، اس کا ایک پورا ایک انٹیلیجنس سیٹ اپ ہے، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ اس مقابلے کے اندر بہرحال اس جگہ جو ہے یہ ہماری کمزوری سامنے آئی ہے، اور کوہستان جیسے علاقے میں ان کے پاس اتنی سالڈ انٹیلیجنس تھی، وہاں انہوں نے یہ ایکسپلوسو پلانٹ کیے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے ڈیوسٹیٹنگ امپیکٹ ہم نے دیکھنے میں آیا۔ تو ہمیں خود بھی کچھ سول سرچنگ کرنی ہوگی مشاہد صاحب۔ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں بنیادی رسپانسبلٹی تو ہماری ریاست کی ہے، حکومت کی ہے اور سیکیورٹی اداروں کی ہے، کیونکہ دیکھیں جی ہم نے ذمہ داری سنبھالی ہے چین کے لیے دفاع کرنے کے لیے، وہ ہمارے مہمان ہیں، اور 10-12 ہزار جو چائنیز انجینئرز، ایکسپرٹس، ٹیکنیشنز ہیں، وہ تو سب خوف زدہ ہو جائیں گے، اور چائنا کی طرف سے سخت بیان بھی آیا ہے، اور آپ نے دیکھ لیا ہے آپریشن کمیٹی سی پیک کی وہ بھی ملتوی ہو گئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے دہشت گرد جو ہیں پیچھے را ہے، پیسہ ان کا ہے، ماسٹر مائنڈ وہ ہیں۔ اس سے پہلے پی سی گوادر میں ہوا، اس سے پہلے کراچی کونسلیٹ جنرل میں ہوا۔ تو ایک پیٹرن ہے کہ اتنے ہائی پروفائل جگہ ہو یا داسو جیسے دور دراز جگہ ہو، جب یہ چاہتے ہیں دہشت گرد سٹرائک کرتے ہیں۔ تو ہمارے سسٹم میں ایک بہت بڑا ایک گیپ ہے اور ایک خلا ہے جو میرے خیال پل کرنی پڑے گی، اور جس میں صرف اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن نہیں ہے۔ جی اس کے ساتھ ہی مگر یہ بتائیے گا کہ بہرحال چین جانتا ہے، اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس کی دشمنی اس وقت بھارت کے ساتھ ہے، پاکستان کی دشمنی بھارت کے ساتھ ہے، بھارت اعلانیہ دشمن ہے، بھارت اعلانیہ سی پیک کا مخالف ہے، بھارت تنہا نہیں ہے۔ تو یقیناً سیکیورٹی کی ذمہ داری ہماری تھی، اور یہ ہمارا اس معاملے میں ویکنس سامنے آئی ہے، لیکن سی پیک کو آپ کے خیال میں بائی آل مینس اس کو تو اس حوالے سے کوئی خطرہ آپ کو نظر نہیں آتا، یا چین کی تشویش سے جو ہے وہ کسی اور طریقے سے تو ٹرانسلیٹ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تو جوائنٹ ٹارگٹ تھا پاکستان اور چائنا، اور سی پیک ایک مشترکہ ٹارگٹ ہے بھارتیوں کا یا دوسری ایجنسیز کا۔ نہیں جی، اس میں سی پیک متاثر نہیں ہوگا، اور نہ پاکستان چین دوستی کی جو تعلقات ہیں جو ابھی شروع نہیں ہوئے، اس میں 50 سال 60 سال پرانے تعلقات ہیں، اور اس سال ہم اس کی 70 سال دوستی کے بنا رہے ہیں، وہ متاثر نہیں ہوں گے، کیونکہ چین کو بھی معلوم ہے، پاکستان کو بھی معلوم ہے ہمارے مشترکہ دشمن کون ہے۔
ہندوستان کے علاوہ اس کی پشت پناہی کون کر رہا ہے, اور کون لوگ چاہتے ہیں پاکستان چین دوستی میں رکھنا ڈالنا, کون لوگ چاہتے ہیں سی پیک کو ڈی سٹیبلائز کرنا. تو ظاہر ہے ہم دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیلیں گے. تو اس کو ہم نے دوستی کو مزید مستحکم کرنا ہے, اور چین کا تو ویسے بھی ویژن بہت دور دراز ہوتا ہے, اور پاکستان نے بھی بڑا زوردار طریقے سے چین کا ساتھ دیا ہے, چین نے ہمارا ساتھ دیا ہے, تو وہ نہیں ہوگا. لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اب ایک نئی لہر آ رہی ہے دہشت گردی کی. افغانستان کی صورتحال دیکھ لیں, ہندوستان کے عزائم دیکھ لیں, تو نئی کیا سرد جنگ کی اب تیاری جو جیسے امریکہ کہ کر رہا ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں. ایک ایکسٹراڈنری بات ہے کہ اس کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ہوگی, چین سے ایک بڑا ڈیلیگیشن یا ایک بڑا ٹیم یہاں پہ پاکستان پہنچ رہی ہے, تو فیوچر اورینٹڈ ہمارا انٹیلیجنس کوآپریشن, ہمارا سیکیورٹی کوآپریشن کی سیکیورٹی کارڈن کو چین بڑا اکوپڈ ہے ٹیکنالوجیکلی اور دوسرے معاملات کے حوالے سے, بڑی ان کی انگریس ہے, ان کی انٹیلیجنس ہے. تو آپ کے خیال میں کوئی جوائنٹ اس کا ہمارا میکینزم بنے کہ فردر اس کو اسٹرینگتھن کریں سیکیورٹی کو, اور ان اٹیکس کو جو کہ چائنا پاکستان اینٹی اٹیکس ہیں یا سی پیک اینٹی سی پیک اٹیکس ہیں؟ میرا خیال ہے ہمیں کرنا چاہیے. چین کا بڑا وسیع تجربہ ہے, خاص طور پہ یہ ٹیلی فون ٹیپنگ کے حوالے سے, ٹیکنالوجی کے حوالے سے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے. دیکھیں جی, مسئلہ تو یہ ہوا نا کہ ہماری انٹیلیجنس اس کو خبر نہیں ملی کہ حملہ ہونے والا ہے, نہ کوئی وارننگ تھی کہیں. اس کا مطلب یہ سرپرائز اٹیک تھا, سرپرائز نہیں ہونا چاہیے تھا. کہ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے دہشت گرد اس سے آگے ہیں. تو اب میرے خیال میں ہمیں اثر نو اس کا جائزہ لینا پڑے گا, اور ایک نئی اسٹریٹجی تیار کرنی پڑے گی, جو مشترکہ اسٹریٹجی ہونی پڑے گی. بندے تو ہمارے ہیں اس وقت, سیکیورٹی کے ادارے بھی ہیں, ڈویژنز بھی ہیں, لیکن چائنیز کی جو ہیلپ ہے وہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے وہ ہمیں لینی پڑے گی, کیونکہ یہ معاملہ اب نارمل روٹین کے طریقے سے ہم ڈیل نہیں کر سکتے. اس کو ایک ہائر لیول پر کر سکتے ہیں, اور کوئی حملہ ہم برداشت نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ پھر بہت خطرہ آ جائے گا. کل کو چائنیز جو آنے چاہتے ہیں ادھر انویسٹمنٹ کے لیے یا جو کام کر رہے ہیں سی پیک پروجیکٹس پر, ان کے لیے دشواریاں ہوں. تو یہ میرے خیال میں اچھا فیصلہ ہے جوائنٹ کا. انٹیلیجنس اینگل ہے وہ کتنا سیریس ہے کہ ایک تو یہ جو بریچ کیا ہے سیکیورٹی کا, جو ان کے پاس اس کی انٹیلیجنس تھی وہ تو اپنی جگہ. ٹائمنگ آپ دیکھیں کہ جے سی سی کی میٹنگ سے ایک روز پہلے اس واقعے کو کیا گیا ہے, اور ایک بہت عرصے بعد یہ جے سی سی کی میٹنگ ہونی ہے, اور اب انویسٹمنٹ فیز شروع ہو گیا ہے. راشکائی دوسرے جتنے ہمارے یہ اکنامک زونز بنے ہیں, تو مارولس ٹائمنگ ہے, اس کو کہنا چاہیے. دیکھیں یہ بڑا ہائی پاورڈ, ایک اسٹریٹجک, ایک سوفسٹیکیٹڈ ماسٹر مائنڈ پلاننگ ہوئی ہے. یہ صرف لوکلائزڈ آپریشن تھی. لوکلائز کو تو لوگوں کو استعمال کیا گیا, لیکن اوور آل جو ٹائمنگ کے حوالے سے, کانٹیکس کے حوالے سے, پاکستان کے رول کے حوالے سے, پاکستان چین دوستی کے حوالے سے, یہ جنہوں نے بھی کیا ہے وہ بڑا ایک اسٹریٹجک سوچ رکھنے والے ہیں. اور یہ را والے لوگ جو ہیں ان کا تعلق موساد سے بھی ہے, ان کا تعلق سی آئی اے سے بھی ہے, تو یہ جانتے ہیں اپنے ٹارگٹ کرنا. لیکن وی ہیو ٹو بی اہیڈ آف دا گیم. ہم بھی, ہماری بھی انٹیلیجنس بہت سوفسٹیکیٹڈ رہی ہے. ہم تھوڑا سا گارڈ میرا گر گیا ہے, ہم نے روٹین میں معاملات کو دیکھا. اب چین کی مدد سے ہمیں کرنا پڑے گا, اور میرے خیال میں جوائنٹ چائنیز پاکستانی انٹیلیجنس کولیبریشن اور ایک کاؤنٹر ٹیرر اسٹریٹجی کی بھی ضرورت ہے. کیونکہ حال ہی میں آپ نے دیکھا ایک ویڈیو بھی آئی تھی کہ اسی علاقے میں کچھ سو کالڈ لوکل طالبان تھے جو کھلا پھر رہے تھے, اور اس پر کوئی کاروائی بھی نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب ایسے عنصر ہیں پاکستان کے اندر موجود جو پاکستان چین دوستی کو خراب کرنا چاہتے ہیں, اور جس کے پیچھے ہمارے ہندوستان کے جو دشمن ہیں وہ اس کے پیچھے ہیں. تو یہ ہمیں اب بہت سیریسلی لینا چاہیے, اور یہ آئندہ یہ ہونا کہ نیور اگین, یہ ایک عہد کرنا پڑے گا ہماری ریاست کو, ہماری سیکیورٹی اداروں کو اور ہماری انٹیلیجنس کو, اور چین سے مل کے یہ ہم کام کر سکتے ہیں. کوئی راکٹ سائنس نہیں, یہ مین میڈ پرابلم ہے اور اس کا مین میڈ سولوشن ہوگا. تھینک یو سو مچ. بہت